بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز بھائیوں اور دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو دو قرآنی دعائیں بتانے جا رہا ہوں۔ ان دعاؤں کو جو بھی انسان پڑھے گا، اسے یاد کرے گا اور روزانہ اپنی زندگی کا معمول بنا لے گا، اللہ تعالیٰ دنیا بھی اس کو عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ آخرت بھی اس کو عطا فرمائے گا۔ دنیا میں اسے کامیابی ملے گی، آخرت میں اسے کامیابی ملے گی۔ سب سے بڑی بات، اللہ تعالیٰ کی رضا اس بندے کو نصیب ہوگی، اور جس بندے کو اللہ کی رضا مل جائے، دنیا آخرت اس کے قدم چومے گی۔ پیارے بھائیو اور دوستو، پہلی دعا حضرت داؤد علیہ السلام کی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے دعا کو نقل کرتے ہوئے فرمایا ہے، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی ہے، لیکن اس دعا کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام نے 3 دعاؤں کو شامل کیا ہے۔ پہلی دعا کی ہے اللہ تعالیٰ کے نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں آپ کی نعمتوں کا شکر ادا کروں، جو نعمتیں آپ نے مجھے عطا کی ہے اور میرے والدین کو عطا کی ہے۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے مزید عطا فرماتے ہیں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں اگر میرا شکر ادا کرو گی تو اپنی نعمتوں میں اور بھی اضافہ کروں گا۔ تو پہلی بات، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق مانگی ہے۔ دوسری دعا مانگی ہے وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اے اللہ مجھے ایسے عمل کی توفیق دے جو آپ کی رضا کا ذریعہ بنے، اے اللہ مجھے ایسے نیک اعمال کی توفیق دے جس سے آپ راضی ہو۔ یعنی جو انسان دنیا میں نیک اعمال کرے گا، ایسے اعمال کرے گا جو اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ بنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا بھی عطا فرماتے ہیں، اس کو آخرت بھی عطا فرماتے ہیں۔ اور انسان کی دنیا میں آنے کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے انسانوں کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ دوسری دعا مانگی ہے نیک عمل اور عمل صالح کی۔ تیسری دعا حضرت داؤد علیہ السلام نے مانگی ہے وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اے اللہ مجھے اپنے نیک اور مقرب بندوں میں شامل فرما۔ جو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، جو مقرب اور پسندیدہ بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا بھی اسے عطا فرماتے ہیں، آخرت بھی اسے عطا فرماتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے نبی ہوتے ہوئے دعا مانگی ہے، اے اللہ مجھے اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما۔ تو ہم عام انسان، گنہگار اور خطا کار انسان اس دعا کو روزانہ بار بار کیوں نہ مانگے کہ اللہ ہمیں بھی اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما۔ میرے معزز بھائیوں اور دوستو، یہ ایک پیغمبر کی دعا ہے، ایک نبی کی دعا ہے، جسے اللہ تعالیٰ دوسرے انسانوں کی ہدایت کے لیے بیچتے ہیں۔ وہ انسان، وہ نبی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ رہا ہے، تو ہمیں روزانہ کثرت سے اس دعا کو مانگ لینا چاہیے۔ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ میرے دوستو، اس دعا کو یاد کیجئے، خود بھی پڑھا کرے، گھر والوں کو بھی سکھائے، بچوں کو بھی سکھائے۔ اس دعا کو پڑھنے
بندے سے اللہ تعالیٰ کی رضا ملتی ہے، دنیا ملتی ہے، آخرت ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نیک عمل کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندوں میں شامل فرماتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، دوسری دعا ہے جو قرآنی دعا ہے اور ہم لوگ روزانہ پڑھتے ہیں، ہر نماز میں پڑھتے ہیں اور اتحیات کے آخر میں پڑھتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ مجھے دنیا میں بھی کامیابی عطا فرما، مجھے آخرت میں بھی کامیابی عطا فرما اور مجھے جہنم کے عذاب سے نجات عطا فرما۔ میرے معزز بھائیوں اور دوستوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ جو انسان اللہ تعالیٰ سے 3 مرتبہ جنت مانگتا ہے تو جنت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اے اللہ اپنے اس بندے کو جنت عطا فرما۔ جو انسان 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے جنت مانگے اور جو انسان 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگے، اے اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے نجات عطا فرما، تو جہنم بھی دعا مانگ رہا ہوتا ہے، اے اللہ اپنے اس بندے کو جہنم سے محفوظ فرما، جہنم سے نجات عطا فرما۔ تو آپ لوگ اللہ تعالیٰ سے روزانہ اپنے لیے یہ دعائیں مانگا کرو۔ اللہ تعالیٰ اس بندوں سے راضی ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، اور جو بندے اللہ تعالیٰ سے دعائیں نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ لوگوں کو حدیث مبارک کا مفہوم بتا دیا ہے۔ الدعاء مخ العبادت، دعا عبادت کا مغز ہوتا ہے۔ جب آپ لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرو، جب آپ لوگ فرض نماز پڑھو، اس کے بعد آخر میں اپنے لیے ضرور دعائیں مانگا کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، میرے بندو مجھ سے دعائیں مانگو، میں آپ لوگوں کی دعائیں قبول کروں گا۔ تو دعائیں مانگا کرے، دعا کے مانگنے سے انسان تکتا نہیں ہے، انسان کا کوئی خرچہ نہیں ہوتا، دولت پیسہ لگانا نہیں ہوتا، بس ہاتھ اٹھانا ہے، عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے ہیں۔ پتہ نہیں وہ کون سا لمحہ ہے جب انسان کی دعا قبول ہو جائے، اور جب انسان کی دعا قبول ہو جائے، جب اللہ تعالیٰ کا نظر کرم ہو جائے، تو دنیا بھی انسان کی ہوتی ہے، آخرت بھی انسان کی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان دعاؤں کے پڑھنے کی توفیق دے، قرآنی دعاؤں کے پڑھنے کی توفیق دے، اس کی برکت سے ہمیں دنیا ملے، ہمیں آخرت ملے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا ملے، ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق ملے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقرب اور پسندیدہ بندوں میں شامل فرما دے۔ پیارے بھائیوں اور دوستوں، اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں، اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھا کرے۔ اللہ نگہبان۔